الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے قرآن کا علم جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہماری اس تحریر پر بعض افراد کی طرف سے ایک شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لے سکتے ہیں تو پھر ان کے اور رب کے درمیان جبرائیل کا واسطہ کیوں رکھا گیا اور وحی کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا؟ رب تعالیٰ فرماتا نزل بہ روح الامین علی قلبک کہ حضرت جبرائیل نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم بلا واسطہ رب سے کچھ نہیں لے سکتے، ایسے ہی رسول بلا واسطہ اس سے کچھ نہیں لے سکتے۔ وہ حضرات ایک اور رسول کے حاجت مند ہیں جنہیں شریعت کے زبان میں روح القدس یا جبرائیل کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت جبرائیل اور ان کے معاونین فرشتوں کو رسول بتایا۔ اسی طرح یہ شبہ پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس شبہ کا ازالہ یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وحی کی آمد اور جبرائیل کا مقصد اور جبرائیل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا قانون کے اجرا کے لیے ہے، نہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے۔ رب تعالیٰ نے حضور کو پہلے ہی سب کچھ سکھا پڑھا کر بھیج دیا، مگر قوانین الہی کا بندوں میں اجرا اس وقت ہوگا جب بذریعہ وہی قانون نازل فرمایا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے چند دلائل یہ ہیں۔ ایک یہ کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تعریف اس طرح فرمائی ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کا ہادی ہے، یعنی اے محبوب تمہارا ہادی نہیں تو تم پہلے ہی ہدایت یافتہ ہو۔ کہیں ھدی اللہ کا نہ فرمایا کہ یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے یہ کہ نزول قرآن کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 40 سال کے بعد شروع ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی صدق و امانت، راست گفتاری و پاک بازی کا مرکہ تھی، حتیٰ کہ کفار نے آپ کو امین و صادق الوعد کا خطاب دے رکھا تھا۔ اگر آپ کے ہدایت نزول قرآن پر موقوف ہوتی تو آپ کے یہ 40 سال اپنے ماحول کے مطابق عام اہل عرب کے مطابق گزرتے، اور احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس دراز مدت میں کفر و شرک کیا تو کیا کبھی کھیل کود، تماشوں، شراب اور جھوٹ وغیرہ کے بھی قریب نہ گئے۔ تیسرے یہ کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت سرکار غار حرا میں 6 ماہ سے اعتکاف، نماز، سجدہ و رکوع وغیرہ عبادات میں مشغول تھے۔ نماز، سجدہ و رکوع وغیرہ عبادت میں مشغول تھے۔ غور کیجئے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادتیں کیسے سے سیکھی تھیں۔ چوتھے یہ کہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ معراج کی رات لامکان پہنچ کر عطا ہوا اور معراج کے سویرے فجر کی نماز نہ پڑھائی گئی۔ ظہر کے وقت سے متواتر 2 روز تک جبریل امین حاضر ہوتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کی نماز پڑھاتے رہے۔ تب نماز پنجگانہ جاری کی گئی، مگر یہ بھی غور کیا کہ معراج کی رات فرش سے عرش پر جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ امام ہوئے اور سارے انبیاء مقتدی، جن میں بعض مؤذن اور بعض مکبر بنے۔
غور تو کرو، نماز لینے جا رہے ہیں مگر نماز پڑھا کر جا رہے ہیں۔ اور کن کو نماز پڑھائی؟ ماہ و شما کو نہیں، بلکہ ان انبیاء کرام کو جو اپنی امتوں کو نماز پڑھاتے، بتاتے اور سکھاتے رہے۔ اور یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا امام شرعاً وہ ہوتا ہے جو تمام مقتدیوں سے زیادہ نماز کے مسائل سے واقف ہوتا ہے۔ پانچویں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بواسطہ جبرائیل علیہ السلام نہ ہوتی تھی۔ وحی کا بیشتر حصہ وہ ہے جو بلا واسطہ جبریل حضور پر القاء ہوتا تھا۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، وہ سب وحی الہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کلام پر جبرائیل امین وحی لے کر نہ آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی پھر ہمارے محبوب قریب سے قریب ہوئے، چنانچہ پھر دونوں کمانوں میں ہو گئے، پھر رب نے اپنے بندے کو جو وحی کی سو کی۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اس قرب خاص کے وقت جو دی گئی وہاں جبریل امین کا گمان و خیال بھی نہ پہنچ سکا۔ غنچے ما اوحا کے وہ چٹکے دنا کے باغ سے بلبل سدرہ تک ان کی بو سے محروم ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ ماننا ہی پڑے گا کہ رب العالمین اور محبوب کے درمیان جناب جبرائیل امین کی آمد و رفت اور وحی کا سلسلہ اجرا و قوانین کے لیے ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محض علم کے لیے۔ ورنہ پھر جیسے ہم حضور کے امتی ہیں، حضور جبرائیل کے امتی ہوئے، اور جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور جبرائیل امین کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ گفتگو جو آپ کے سامنے پڑھی ہے رسائل نعیمیہ صفحہ 253 کے اندر موجود ہے یہ عبارت۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہ عبارت جو رسائل نعیمیہ صفحہ 253 کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کی ہے، میرے محترم بھائیوں آئیے قرآن و حدیث سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بخاری و مسلم میں وحی کے آغاز کا قصہ موجود ہے، اور اس قصہ پر غور فرمائیے۔ یہ قصہ مفتی نعیمی صاحب کی غلط فہمی کا بہترین ازالہ پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس وحی لے کر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پکڑ کر ایسا بینچا کہ میں بھی طاقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور کیوں کر پڑھوں۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا اور دوسری بار اتنا دبایا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا۔ پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ دبایا اور پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پس یہ آیات سن کر آپ پہاڑ سے لوٹے۔ آپ کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ آپ کو کپڑا اڑایا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا
تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنے جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، میرا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، بوڑھے ضعیف ہو کر نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا وہ ان سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اتارتا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسے تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ دیکھیے بخاری میں روایت نمبر 3 ہے اور صحیح مسلم میں 160 نمبر ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک بار راستے میں جا رہا تھا، اتنے میں نے آسمان سے آواز سنی، آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر لوٹا، میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ بخاری میں روایت کا نمبر 4 اور صحیح مسلم 161۔ اور اگر قرآن حکیم کا نزول، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، اگر قرآن حکیم کا نزول صرف قوانین الہی کا بندوں میں اجرا کے لیے تھا اور آپ کو پہلے ہی سے سب کچھ سکھا پڑھا کر بھیجا تھا تو ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ شورى آیت نمبر 52۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے، مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اسے نور بنایا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آگے آئیے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، اس دوسری آیت کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سورۃ القصص آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔
فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ سورۃ النجم کی جن آیات کو مفتی نعیمی صاحب بنیاد بنا کر لکھتے ہیں کہ وحی کا بیشتر حصہ وہ ہے جو بلا واسطہ جبرائیل حضور علیہ السلام پر القا ہوتا تھا، اس کی تفسیر مسروق رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم دنا فتدلی فکان کقوسین او ادنی فأوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اس سے کون مراد ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 177۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ اور سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جن کو میں نے صرف 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، 179 نمبر ہے۔ جب یہاں بھی مراد جبرائیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 191، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوا۔ علی قلبک، جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوا۔ کس لیے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مسئلہ، معراج کو جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھانا، اس پر مفتی نعیمی صاحب کا یہ کہنا کہ آپ معراج پر نماز لینے جا رہے تھے مگر نماز پڑھا کر جا رہے تھے، غلط ہے۔ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، صبح اور شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت کا پتہ نہیں چلتا۔ معراج پر تو 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہو گیا ازالہ؟ ہاں جی محترم بھائیوں، آپ اگلی گستاخی کیا گئے، اگلی عبارت کی ہیڈ لائن کیا گئے کہ تمام انبیاء حقیقت محمدیہ سے فیض لے کر اپنی امت کو پہنچاتے رہے، یعنی تمام انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کے واسطے سے۔ آب حیات کتاب کا نام ہے، صفحہ 252 کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل کائنات اور اللہ تعالیٰ کے تمام فیوز کا واسطہ قرار دے کر ان صوفیاء نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات ہے اور باقی تمام انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیلی ہیں، سارے انبیاء حقیقت محمدیہ سے فیض لے کر اپنی امت کو پہنچاتے رہے ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہیں۔ اس نظریہ کی تشریح صوفیہ دیوبند کی زبانی سنیے۔ قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں، آب حیات صفحہ 252۔ اب سنیے، وصف نبوت میں بھی یہی تقسیم ہے۔
کہیں نبوت ذاتی ہے اور کہیں عرضی ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ذاتی ہے اور سوا آپ کے سب انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ دلیل نقلی تو اس کے لیے آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہے، اس لیے کہ سب کی نبوت اگر اصلی ہے تو پھر سب مساوی الاقدام ہیں۔ اس صورت میں مقتضائے حکمت حکیم مطلق یہ ہونا تھا کہ کوئی کسی کا تابع اور مقتدی نہ ہوتا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتُ عَلَيْكَ، تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں علیم مربی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس لیے کہ سورہ فتح میں اتمام نعمت خاص آپ کے لیے ہے، اور سورہ مائدہ میں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اگرچہ خطاب عام ہے مگر مقصود بالذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب آپ کے طفیلی ہیں اور آپ امام ہیں۔ آب حیات صفحہ 153۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا جی۔ آگے یہ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا نا۔ قاسم نانوتوی صاحب کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہوتا ہے، جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے۔ موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات کا مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا۔ مثال درکار ہے تو لیجئے، لکھتے ہیں کہ زمینوں کو آثار اور در و دیوار کا نور اگر آفتاب کا فیض ہے تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض نہیں ہے۔ ہماری غرض وصف ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی، سو اسی طور رسول اللہ کی خاتمیت کو تصور فرمائیے، یعنی آپ موصوف بے وصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے، اور نبی موصوف بے وصف بالعرض، اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے مگر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے مگر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ غرض آپ جیسے نبی الامہ ہیں ویسے نبی الانبیاء بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہادت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کے اقتدار و اتباع کا عہد لیا گیا۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، اس کے صفحہ نمبر 4 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پر فرحان اٹھ صاحب قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے لے کر اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں، غرض بیچ میں واسطہ فیض مستقل بالذات نہیں، باقی انبیاء بھی مثل آئینہ بیچ میں واسطہ فیض ہیں۔ غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے، کوئی ذاتی کمال نہیں۔ یہ کتاب تحذیر الناس کے صفحہ 28 پر یہ عبارت موجود ہے۔ آگے فرحان اٹھ صاحب توجہ کرو، قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا اصل امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ نور نبوت میں سب انبیاء کے مربی ہیں، ان کے حق میں مصدر فیض اور ان کے انوار و کمال کی اصل ہے۔ اس لیے اصل میں نبی آپ ہیں اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اصل سے نہیں بلکہ آپ کے فیض سے نبی ہوئے۔ حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخش بھی نکلتی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد آپ کے سامنے آ گیا، نبی ہو گیا۔ اس طرح نور نبوت آپ ہی سے اور آپ ہی پر لوٹ کر ختم ہو گیا، اور یہی شان خاتم کی ہوتی ہے کہ اسی سے اس کے وصف خاص کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اسی پر انتہا بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو وصف نبوت کے لحاظ سے صرف نبی ہی نہیں کہیں گے بلکہ خاتم النبیین کہیں گے کہ آپ ہی پر تمام انوار نبوت کی انتہا ہے۔ کتاب کا نام ہے آفتاب نبوت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ آفتاب
नबुव्वत के सफ़ा नंबर 81 पर लिखते हैं, ये इबारत मौजूद है। अच्छा, अकायद उलमाए देवबंद की मशहूर किताब अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में भी साफ इकरार किया कि बाकी तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की नबूवत आपकी नबूवत के वास्ते से। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपने रिसाला अत्तालीफ़ु बिल आलिफ बिकिताबिही फ़हरसुत तवालिफ में इस तरतीब की इस तरह तशरीह करते हैं। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपने रिसाला अत्तालीफ़ कल बिल आलिफ बिकिताबिही फ़हरसुत तवालिफ में इसी तरतीब की इस तरह तशरीह करते हैं कि सारे पैगंबर नीचे उतर कर हुजूर के मदरसा में हाजिर हुए, हुजूर के मदरसा में हाजिर हुए और आपके मकतब में शागिर्द बने। हर एक नबी ने इल्म की एक किताब और दीन का एक एक बाब हुजूर से पढ़ा। वहाँ से फारिग होकर दुनिया को फैज़ देने के लिए मसनद नबूवत पर जाँ गुज़ी हुए और अल्लाह के अहकाम की मखलूक को तालीम दी। इन रसूलों में सबसे पहले आदम थे, जो वालिद होने के बावजूद अपने सच्चे फर्जंद के मदरसा में बाअदब और दुजानों बैठे, तमाम ज़बानें और चीज़ों के नाम हुजूर से सीखे। फिर खिलाफत इलाहिया की मसनद पर जाँ गुज़ी हुई और मलाइका मुकर्रबीन की तालीम व तरबियत फरमाने लगे, जिससे हज़रत आदम का हक उस्तादी सारे फरिश्तों पर साबित हो और आखिरकार इनके मसजूद बन गए। यह रिसाला है, रिसाला नूर। आज मुफ्ती अहमद यार गुजराती, मुफ्ती अहमद यार, जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि रिसाला नूर के अंदर ये इबारत मौजूद है मुफ्ती अहमद यार गुजराती साहब का, ठीक है। आगे आइए, मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब इस बात को यूँ बयान करते हैं कि आप नबी बिज़ात हैं और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम बिल अर्ज़। इस इस्तिलाह में सिर्फ मौलाना ननोतवी ही मुनफरद नहीं, बल्कि बहुत से अगले उलमा मुहक्किकीन भी इसकी तशरीह फरमाते हैं। इनकी इबारत नकल करके हम किताब को सहकम बनाने की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि बयान और किताब फिर लंबा हो जाए, क्योंकि ख़ुद अहमद रज़ा खान बरेलवी ने भी इस मसला को इस तरह लिख दिया है कि इसके बाद किसी दूसरे की इबारत नकल करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। फाज़िल बरेलवी अपने रिसाले जज़ाउल्लाह अदुव्वहु के सफ़ा 23 पर लिखते हैं और नुसूस मुतवातिरा औलिया कराम और अइम्मा उज़्ज़ाम व उलमा आलाम से मुबरहन हो चुका कि हर नेमत कलील हो या कसीर, सगीर हो या कबीर, जिस्मानी हो या रूहानी, दीनी हो या दुनियावी, ज़ाहिरी हो या बातनी, रोज़े अव्वल से अब तक, अब से क़यामत तक, क़यामत से आखरत तक, आखरत से अबद तक, मोमिन हो या काफिर, मुती हो या फाजिर, मलक हो या इंसान, जिन हो या हैवान, बल्कि तमाम मा सिवा अल्लाह में जिसे जो कुछ मिली या मिलती है या मिलेगी, इन्हों के हाथों पर बटी और बटती है और बटेगी। ये सर अल वजूद और असल वजूद खलीफुल्लाह आज़म वली नेमत आलम है। फरहान और भाई, हाँ, ये इबारत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, हाँ, रिसाला जज़ाउल्लाह अदुव्वहु अहमद रज़ा खान साहब का ये रिसाला है। फरहान और भाई सफ़ा 23 आप खोल कर देखें और आपको सारा पता चल जाएगा। फाज़िल बरेलवी की इस इबारत से मालूम हुआ कि आलम में जो कुछ नेमत रूहानी या जिस्मानी, दीनी या दुनियावी, ज़ाहिरी या बातनी किसी को मिली है आलम जहान में, वो आप ही के दस्ते करम का नतीजा है। और चूँकि नबूवत भी एक आला दर्जे की रूहानी नेमत है, लिहाजा वो भी दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम को आपके वास्ते से मिली है। इसी हकीकत का नाम ननोतवी साहब की इस्तिलाह में ख़ातमियत ज़ाती और ख़ातमियत मुरत्तबी है। फ़ैसला कुन मुनाज़रा किताब का नाम है, फ़ैसला कुन मुनाज़रा। फरहान और भाई मंजूर नुमानी साहब का फ़ैसला कुन मुनाज़रा सफ़ा 56 के अंदर देख लो।
اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمان نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی یعنی ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ہاں جی، ختم نبوت کے اس تبدیل شدہ مفہوم کی بنیاد پر قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ اطلاق خاتم اس بات کا مقتضا ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا، یہ جیسا انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت میں آپ کی طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا، اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور۔ فرحان اور بھائی، آپ جب یہ بات سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کو ان کتابوں کے اندر یہ عبارات نہ ملیں، سر قلم خون معاف۔ ٹھیک ہے جی، اس وصف میں لکھتے ہیں جیسا انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت میں آپ کی طرف محتاجی ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا، اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور۔ اس طرح اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی اس زمین پر یا کسی اور زمین پر یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ کو محتاج ہوگا۔ تحذیر الناس صفحہ 12 کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اور فرحان ووڈ صاحب دوسری جگہ لکھتے ہیں غرض اختتام اگر بائیمانہ تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ فرحان اور بھائی، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، صفحہ 13 پر یہ بات موجود ہے۔ ہاں، اگر خاتمیت بامانہ اوصاف ذاتی باوصف نبوت لیجئے جیسا کہ اس عاجز نے عرض کیا ہے تو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں مماثل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی پر آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ لیجئے یہ کتاب تحذیر الناس صفحہ 24 پر یہ عبارت موجود ہے۔ میرے بھائیو، اب یہ عبارات کو سامنے رکھتے ہوئے بندے نہ چیز کا جواب سنیے۔ یہ گمراہ عقائد نہ قرآن حکیم کی کسی آیت سے ثابت ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور ائمہ اہل سنت ان نظریات سے بری تھے۔ صوفیاء کے ان نظریات کا رد قرآن مجید جگہ جگہ فرما رہے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِضْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، قل آپ کہہ دیجئے مَا كُنْتُ بِضْعًا مِّنَ الرُّسُلِ کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں، میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں۔ اسی طرح فرحان اوڈ بھائی سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد صرف رسول ہی ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یعنی جس طرح مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں میں بھی انہی جیسا ایک رسول ہوں۔ یہ آیت ان کے تمام خود ساختہ نظریات کا رد کر رہی ہے۔ اگر تمام رسول علیہ السلام محمد رسول اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے دین کا باب آپ سے پڑھا تو ان کے حالات سے آپ بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 164۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یعنی بعض رسولوں کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض رسولوں کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ فرحان اوٹ صاحب، قاسم نانوتوی صاحب نے ختم نبوت کا جو مفہوم بیان کیا گیا، اصل میں نبی آپ ہیں، باقی انبیاء آپ کے فیض سے نبی ہوئے، یہ نظریہ غلو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جس کی وجہ سے اہل کتاب گمراہ ہوئے۔ اس غلو سے آپ نے اپنے فرمودات ببرکات میں بے حد ڈرایا گئے۔ جیسے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا محمد، یا سیدنا، یا ابن سیدنا و خیرونا و ابن خیرونا، یعنی اے محمد، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، ہم سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اپنی باتوں کا تم خود خیال رکھو، شیطان تمہیں ورغلانے نہ پائے۔ میں محمد بن عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس مرتبہ سے اونچا کرو کہ جس پر اللہ نے مجھے فائز فرمایا گیا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 153 بحوالہ ابن کثیر سورۃ النساء کے تحت آیت نمبر 171 کے اندر لکھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اس یہودی نے ایک قسم ان الفاظ کے ساتھ اٹھائی کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، مسلمان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور اس نے یہودی کو چانٹا مارا، چانٹا، ہاں، اور کہا کہ اور اس نے یہودی کو چانٹا مارا اور کہا اے خبیث، کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت ملی ہے؟ یہ معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے پیغمبروں پر فوقیت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا اور میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑتے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا دور والی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے 3414 اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے 2373۔ اچھا میرے بھائی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو ایک دوسرے پر فوقیت نہ دو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2414 اور صحیح مسلم میں 2374 نمبر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو تمام انبیاء و رسول پر فضیلت دی گئی، جیسا کہ کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس پر فخر نہیں۔ اس دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس پر فخر نہیں۔ اس دن آدم اور اس کے علاوہ تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے سب سے پہلے زمین سے نکالا جائے گا، کوئی فخر نہیں۔ اور یہ روایت بلا کہاں ہے؟ صحیح ترمذی میں ہے 3615 نمبر ہے۔ لیکن آپ کا دیگر انبیاء سے مقابلہ کرواتے ہوئے آپ کی افضلیت ثابت کرنا درست نہیں۔ آپ کی شان میں وہ بات کہنا بھی غلط ہے جس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ ہو۔ فرحان بھائی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کی اصل عبارات
آپ کو سن کے اور قرآن و حدیث سے اس کا جواب آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔